فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا جو سوال وہ یہ ہے کہ کیا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینا جائز ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میرے پرسنل واٹس ایپ پر ایک صاحب نے جناب مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کلپ بھیجی ہے، جس میں انہوں نے بات بیان کی ہے کہ اردو میں یا عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھو خطبہ عربی میں ہوتا ہے، ہمارے اہل حدیث حضرات نے اردو میں شروع کر دیا، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ تو واعظ و نصیحت ہے، تو واعظ و نصیحت تو ہر قوم کی اس کی زبان میں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ بات، یہ دلیل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور ذکر جو ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ عربی زبان میں ہوگا، جیسے جتنی تسبیحات ہیں وہ سب عربی میں ہوتی ہیں۔ دوسری سب سے اہم ترین دلیل یہ کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں گئے، اسلام پھیلایا، ایک کمزور کیا من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ فارسی زبان میں کسی نے کبھی جمعے کا خطبہ دیا ہو۔ تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی ہے، اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے، سمجھ رہے ہو؟ ایک اہل حدیث نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ جو اردو میں تقریریں کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جمعے سے پہلے، خطبے سے پہلے تقریریں کہاں سے ثابت ہیں؟ میں نے کہا جہاں سے آپ کا اردو میں خطبہ ثابت ہے نا۔ تو کہہ رہے نہیں، خطبہ تو ذکر ہے۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں، سارے صحابہ، تابعین پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں عربی میں ہی خطبہ ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا خطبے کا کہ ادھر عربی میں خطبہ ہو رہا ہے، ادھر ساتھ ساتھ ترجمہ ہو رہا ہو۔ تو یہ صحابہ کرام، تابعین، جو اس میں تو عربی تھوڑی تھی، ساری دنیا میں فارسی تھے اور پتہ نہیں کون کون سی زبانیں تھیں، عثمانیوں کی زبان ہی الگ تھی بالکل، لیکن ہمیشہ صدیوں تک ایسا ہوتا رہا ہے، تو یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے عربی خطبے سے پہلے اردو تقریریں کہاں سے شروع کی، تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے، وہ تقریر وہ واعظ و نصیحت ہے، اس کے لیے کوئی بھی ٹائم جب پبلک جمع ہو تو کی جا سکتی ہے۔ وہ شرعی خطبے کا ہم اس کو ثابت نہیں کرتے، ہم اس کو شرعی خطبہ ہی نہیں قرار دیتے، اس کے وہ احکام ہی نہیں ہیں۔ اس امام کی تقریر کے دوران سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے، لیٹ آنا بھی جائز ہے، تو اس کو ہم شرعی خطبہ قرار دیتے، پھر ہم پہ سوال ہوتا، سمجھتے ہو؟ تو واضح یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہو کہ جمعرات کے دن کوئی بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے، پیر کے دن بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے، مشکات کا درس کہاں سے ثابت ہے، تو ایسے ہی سوال ہے۔ تو یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات نے شروع کر دیا نا اردو میں خطبہ، یہ بالکل پھر اسلام عربی، جتنے بھی شاعر اسلام ہے وہ عربی میں، اذان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو متنبع کرنا، تو اردو میں کیوں نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے نا، تو شاعر جتنے بھی ہیں وہ عربی زبان میں ہوں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے تاکہ عربی زبان سے بھی لوگوں کو مناسبت پیدا ہو، عربی کو بھی قرآن اسلام چاہتے ہیں نا تھوڑا بہت فروغ ہو، اس کو بھی تھوڑی سی مناسبت پیدا ہو۔ تو اگر یہ شاعر سارے اردو میں یا انگلش میں یا پشتو میں آ گئے تو پھر تو عربی تو گئی ختم، عربی کی حفاظت تھوڑی ہوگی پھر۔ بھائی نہ سمجھ میں آئے، اذان سمجھ میں آتی ہے جس کو عربی نہ آتی ہو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ نے اب اس لیے جاتی ہے کہ اتنی زیادہ عربی میں ہو گئی ہے کہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ذکر اللہ ہے تو ذکر اللہ نماز میں قراءت، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک مجدد ہیں، انہوں نے اردو میں نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار اصل مقصد تو اللہ کی حمد و ثنا ہے نا، باقاعدہ پراپر اس طرح نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ اس طرح پڑھتا ہے وہ بندہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ میں ان کی بات کا جواب یا رد بعد میں کروں گا، پہلے اس مسئلے کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے دے دیتا ہوں کہ خطبے کا مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، لوگوں کی دینی رہنمائی ہے، لہذا اسی زبان میں ان کی دینی رہنمائی ہو سکتی ہے جو ان کی زبان ہو، جس زبان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لیے بیان کر دیں اور دین کی بات کھول کھول کر کے ان کے سامنے پیش کر دیں۔ تو خطبے کا جو مقصد ہے واعظ و نصیحت ہے، ان کی رہنمائی ہے، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب ان کی زبان میں ان کی دینی رہنمائی کی جائے اور ان کی زبان ہی میں واعظ و نصیحت کیا جائے۔ یہ اتنی بدیہی سی بات ہے کہ ایک بچے سے بھی اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب یہی دے دے گا کہ ہاں کیوں نہیں جائز ہے۔ مجھ سے میری بیٹی نے سوال کیا کہ ابو جان آج آپ کس سوال کا جواب دیں گے؟ تو میں نے کہا کہ اس سوال کا جواب دوں گا کہ کیا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو میری بیٹی نے فوراً کہا کیوں نہیں جائز ہے، کیونکہ خطبے کا اصل مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے، تو جب وہ عربی نہیں سمجھتے ہیں، دوسری زبان سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں جائز ہوگا؟ تو ایک بدیہی سی بات ہے کہ وعظ و نصیحت، خطبہ اور ارشاد اس زبان کے اندر ہوتا ہے جو زبان عوام سمجھتی ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے جو علماء اور فقہا کے اقوال ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔
جہاں تک مذاہب اربع یا مسالک اربع کی بات ہے تو اس مسئلے میں ان کے یہاں 3 قول ہے کہ عربی میں خطبہ، عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز ہے جائز نہیں ہے، یا یہ کہ کیا خطبے کے لیے عربی زبان شرط ہے، یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ خطبہ عربی زبان ہی کے اندر ہو۔ اس مسئلے میں فقہا کے ہاں 3 اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قدرت رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ گرچہ سامعین عربی نہ جانتے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ عربی زبان ہی کے اندر دیں، اگرچہ سامعین عربی زبان نہ سمجھتے ہوں۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ مالکیہ کا اور حنابلہ کا مشہور قول ہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قدرت رکھنے والے کے لیے شرط ہے، ہاں اگر سامعین عربی نہیں جانتے ہیں تو ان کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے۔ سامعین عربی نہیں جانتے ہیں تو ان کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے، عربی زبان کے علاوہ جو بھی زبان ہو۔ یہ قول ہے شافعیہ اور بعض حنابلہ کا۔ پہلا قول یہ تھا کہ نہیں، سامعین عربی بھی نہ جانتے ہوں تو بھی عربی ہی کے اندر قدرت رکھنے والے کے لیے دینا ضروری۔ آپ دیکھیے دونوں قول کے اندر قدرت شرط رکھی گئی ہے۔ اگر قدرت انسان رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس قدرت نہیں ہے، عربی زبان نہیں سمجھتا ہے، نہ خطیب سمجھتا ہے اور نہ ہی سامعین سمجھتے ہیں، تو اسی صورت میں گویا کہ ان دونوں قول کا مقصد یہی ہوا کہ پھر اگر قدرت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسری زبان کے اندر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر دینا مستحب ہے، شرط نہیں ہے، اور خطیب کسی بھی زبان کے اندر عربی کے علاوہ خطبہ دے سکتا ہے۔ یہ قول جانتے ہیں کن کا ہے؟ یہ قول ہے جنہیں ہمارے دینی بھائی امام اعظم کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حالانکہ میرا ماننا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے شاگرد انہیں امام اعظم کہتے تو راضی نہ ہوتے، ان کی نکیر کرتے اور ان کی تنبیہ کرتے، سمجھرش کرتے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی متواضع اور بڑے ہی متقی اور پرہیزگار اور علم رکھنے والے امام تھے، لہذا اس لقب کو کبھی بھی اپنے لیے پسند نہ کرتے جنہیں ان لوگوں نے یہ لقب دے رکھا ہے۔ الغرض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مستحب ہے کہ عربی زبان کے اندر خطبہ ہو، یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور خطیب کسی بھی زبان کے اندر خطبہ دے سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، احناف کا اور بعض شوافیہ کا قول ہے۔ یہ تینوں قول آپ کے سامنے آ گئے، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ قدرت رکھنے کے بعد عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر قدرت نہیں ہے تو اس کا لازمی قول یہ نکلتا ہے کہ انسان دوسری زبان کے اندر خطبہ دے سکتا ہے۔ رہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، تو ان کے ہاں یہ ہے کہ دوسری زبان کے اندر بھی خطبہ انسان دے سکتا ہے، یہ صرف مستحب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان کے اندر خطبہ دینا بہتر ہے، لیکن اس صورت میں جب سامعین سمجھتے ہوں اور سارے لوگ عربی زبان جانتے ہوں اسی کے اندر خطبہ دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے تو کیا عربی زبان ہی کے اندر خطبہ دینا ضروری ہوگا جب کہ وہ زبان کو نہ سمجھتے ہوں؟ تو اس کے بارے میں 3 اقوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے موجودہ دور کے کچھ علماء کے اور کچھ جو فقہی کمیٹیاں ہیں ان کے اقوال یا ان کے قرار میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی بڑی ہی عالمی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے رابطہ العالم الاسلامی، بڑی ہی موقر عالمی تنظیم ہے، اس کی ایک ذیلی شاخ ہے جو ہے مجلس المجمع الفقہی کے نام سے۔ یہ سوال ان کے پاس آیا کہ کیا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے اندر خطبہ دیا جا سکتا یا نہیں، تو آئیے میں ان کا قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الرائے العادل هو ان اللغة العربية في اداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليس شرطا لصحتها۔ اس مسئلے کے اندر معتدل رائے یہ ہے کہ لغہ عربیہ، عربی زبان کے اندر خطبہ جمعہ یا عیدین کا خطبہ دینا ان ملکوں میں جن کی زبان عربی نہیں ہے یہ خطبے کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ ولكن الاحسن، لیکن احسن یہ ہے اداء مقدمات الخطبہ وما تضمنته من آیات قرآنیہ باللغة العربیہ لتعوید غیر عرب على سماع العربیت والقرآن۔ لیکن احسن یہ ہے
کہ جو خطبات کے مقدمات ہیں انہیں اور خطبے کے اندر جو قرآنی آیات شامل ہوتی ہیں ان سب کو عربی زبان کے اندر پیش کیا جائے لتعوید غیر العرب علی سماع العربیہ والقرآن، تاکہ جو غیر عربی لوگ ہیں انہیں عربی زبان سننے پر اور قرآن پر ان کی عادت ڈالی جائے، مما یسہل تعلمھا، جس کی وجہ سے ان کا عربی زبان کا سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، وقراءۃ القرآن باللغۃ التی نزل بها، اور قرآن کریم کا پڑھنا جس زبان میں اللہ نازل کیا ہے یہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں ثم یتابع الخطیب ما یعظهم به بلغتهم التي يفهمونها، پھر خطیب اپنی زبان میں جس زبان کو وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو نصیحت کرے، یعنی عربی زبان کے اندر جو خطبہ ہے اور جو قرآنی آیات ہے ان کو پیش کرنے کے بعد۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر معتدل رائے یہی ہے کہ عربی زبان کے اندر خطبہ دینا شرط نہیں ہے۔ اس طریقے سے لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی ہے بڑے بڑے علماء کی، ان کا بھی آپ قول سن لیجئے، ان کا بھی فتویٰ سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لم یثبت فی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل على انه اشترط فی خطبۃ الجمعہ ان تکون باللغۃ العربیہ، کسی بھی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے یا کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ خطبہ جمعہ عربی زبان کے اندر دینا شرط ہے۔ وانما كان صلی اللہ علیہ وسلم يخطب باللغۃ العربیہ فی الجمعہ وغیرها لانها لغته ولغة قومه، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں جمعہ کے اندر خطبہ، جمعہ اور غیر جمعہ کے اندر بھی خطبہ اس لیے دیتے تھے کیونکہ یہ آپ کی زبان تھی اور آپ کی قوم کی زبان تھی، اس لیے آپ عربی زبان کے اندر خطبہ دیتے تھے، کیونکہ آپ کے سارے سامعین عرب تھے، آپ کی زبان بھی عربی تھی، اس لیے آپ نے عربی زبان میں خطبہ دیا۔ وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية۔ وعلى هذا يجوز، لہذا اس بنیاد پر یہ جائز ہے جمعہ کے خطیب کے لیے ان ملکوں میں جہاں کے لوگ یا اکثر لوگ وہاں کے باشندے عربی زبان کو نہیں جانتے ہیں کہ وہ عربی زبان کے اندر خطبہ دے، پھر اسے ان کی اس ملک کی ثم یترجمھا الی لغۃ بلادہ لیفہموا ما نصحهم وذکرهم به یا وذکرهم به، کہ پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کر دے اس ملک کی جو زبان ہے اس زبان کے اندر، تاکہ وہ لوگ اس کی نصیحت کو سمجھ لیں اور جو اس نے وعظ کیا اس کو وہ لوگ سمجھ جائیں۔ فیستفیدوا من خطبتہ، اور پھر تاکہ وہ لوگ اس کے خطبہ سے فائدہ اٹھائیں۔ وَلَهُ أَن يَخْطُبَ خُطْبَةَ الْجُمْعَةِ بِلُغَةِ بِلَادِهِ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ خطبہ جمعہ اس ملک کی زبان میں دے، مع انہا غیر عربیہ، گرچہ وہ عربی زبان نہ ہو، یعنی جو بھی زبان ہو ان کو اس زبان کے اندر خطبہ دے، نصیحت کرے۔ وبذالک یتم الارشاد والتعلیم والوعظ والتذکیر، اور اس وجہ سے یعنی جب یہ صورت وہ اپنائے گا تو اس وجہ سے ارشاد، تعلیم، وعظ اور نصیحت یہ کیا ہو جائے گی، یہ پوری ہوگی۔ ویتحقق المقصود من الخطبہ، اور پھر کیا ہوگا، خطبے کا جو مقصود ہے وہ مقصود متحقق ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وہ غیر ان ادا الخطبہ بالعربیہ ثم ترجمتها الى المستمعین اعلی، وہ کہتے ہیں ہاں اس کے باوجود عربی زبان کے اندر خطبہ دینا پھر اس کا ترجمہ کر دینا جو سامعین کی زبان ہو زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا بھی جائز ہے، کیونکہ اسی سے وعظ و نصیحت اور تعلیم اور تعلم اور تذکیر اور دین رہنمائی اسی سے ان کی مکمل ہو پائے گی، لہٰذا ان کی زبان کے اندر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ لجنہ دائمہ کا فتویٰ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ آئیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں ان کا بھی قول اور فتویٰ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن چونکہ اہم مسئلہ ہے اس لیے تھوڑا آپ لوگ برداشت کریں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصحیح فی هذه المسئلہ، اس مسئلے کے اندر صحیح یہ ہے کہ انه يجوز لخطیب الجمعہ ان يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غیرہ، کہ خطیب جمعہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اس زبان کے اندر خطبہ دے جس زبان کے علاوہ دوسری زبان حاضرین نہ سمجھتے ہوں، یعنی جو زبان وہ جانتے ہیں اسی زبان کے اندر ان کو خطبہ دے۔
اذا کان هؤلاء القوم لیسوا بعرب، جب یہ لوگ عربی نہ ہوں تو جو زبان جانتے ہیں انہی زبان کے اندر خطیب کے لیے جائز ہے کہ خطبہ دے. ولا یعرفون لغۃ العربیہ، اور نہ ہی وہ لغہ عربیہ جانتے ہوں. فإنه یخطب بلسانہم، یہ خطیب کیا کرے گا؟ ان کی زبان میں خطبہ دے گا. لأن هذا هو وسیلۃ البیان لهم، کیونکہ یہی ان کے لیے بیان کا ایک ذریعہ ہے کہ ان کے لیے دین کی باتوں کو پیش کیا جائے، بیان کیا جائے. والمقصود من الخطبہ ہوا بیان حدود اللہ سبحانہ وتعالی للعباد ووعظهم وارشادهم، اور خطبے کا مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو بندوں کے سامنے بیان کیا جائے اور ان کو وعظ اور ان کو نصیحت کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، یہی اس کا مقصد ہے. لہذا جب یہی مقصد ہے تو ان کو ان کی زبان کے اندر خطبہ جو ہے دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے. صحیح اس مسئلے کے اندر صحیح بات یہی ہے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. الا ان الآیات القرآنیہ یجب ان تکون بلغۃ العربیہ، ہاں یہ ضروری ہے کہ قرآنی آیات کو عربی زبان کے اندر پڑھیں. ثم تفسر بلغۃ القوم، پھر جو اس قوم کی زبان ہے اس کے اندر ان قرآنی آیات کا ترجمہ کیا جائے. ويدل على انه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالی، اور اس بات کی دلیل کہ قوم کی زبان میں خطبہ دینا اور ان کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس قوم کی زبان کے اندر بھیجے تاکہ ان کے سامنے بیان کر دیں. جو دین اللہ نے بھیجا ہے اس دین کو ان کے سامنے ان کی زبان میں بیان کر دیں، کیونکہ جو زبان سمجھتے ہیں جب اس زبان کے اندر بیان ہوگا تبھی لوگ بات کو سمجھ پائیں گے، اگر دوسری زبان کے اندر بیان ہوگا تو لوگ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. فبین اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ان وسیلۃ البیان ان تکون باللسان الذی یفہمہ المخاطبون، کہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے کہ بیان کا وسیلہ وہ زبان ہونی چاہیے جس کو مخاطب سمجھتے ہوں. فعلی ھذا، اس بنیاد پر لہو ان یخطب باللسان غیر العربی، خطیب کے لیے جائز ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دے. ایک دم واضح ان کا فتویٰ ہے، ان کا قول ہے. تو یہ سارے اقوال جو پیش کیے گئے اور اس سے پہلے ائمہ کے جو اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی زبان کے اندر خطبہ دینا جائز ہے. اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ مخصوص خطبے کا لوگوں کو واضح و نصیحت ہے، اور واضح و نصیحت اسی زبان کے اندر کی جائے گی جو اس قوم کی زبان ہے. اب آئیے جناب مفتی طارق محفوظ صاحب نے جو چند باتیں پیش کی ہیں ان کا بھی جواب میں آپ کے سامنے دے دوں، کیونکہ اس کلپ کا جواب دینے ہی کے لیے مجھے کہا گیا تھا یا میرے پاس وہ کلپ بھیجی گئی تھی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز نہیں ہے. انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے استدلال کیا جو سورہ جمعہ کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، تمہیں پکار دیا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر خطبہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے نماز عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر جائز نہیں ہے، ایسے ہی خطبہ جمعہ بھی کسی دوسری زبان کے اندر جائز نہیں ہے. یہ ان کی دلیل ہے جو انہوں نے پیش کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطبہ یہ ذکر ہے اللہ کا، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں. جیسے صبح و شام کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ذکر ہیں، اور اس طریقے سے دیکھیں آپ سلام بھی ذکر ہے، لوح محفوظ بھی ذکر ہے، اور اس طریقے سے کیونکہ حدیث کے اندر باقاعدہ اس کا بیان آیا ہے کہ لوح محفوظ کو بھی ہمارے نبی نے ذکر سے تعبیر کیا، لہذا وہ بھی ذکر ہے. قرآن بھی ذکر ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اللہ نے آسمان سے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے آسمان سے دین کو نازل کیا ہے، اور جس دین کو اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ کر دیا ہے، لہذا قرآن اور حدیث یہ دونوں ذکر ہیں اور پورا کا پورا دین ذکر ہے. تو جہاں خطبہ جمعہ ذکر ہے، نماز ذکر ہے، وہیں اور بھی چیزیں ذکر ہیں. نماز کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کیجئے. تو نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ بھی ذکر ہے، حج اور عمرہ بھی ذکر ہے، پورا دین ذکر ہے.
کیونکہ ذکر کے معنی تو یاد کرنے کے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تو اس کے دین پر عمل پیرا ہوتا, تب وہ حج کرتا, تب وہ عمرہ کرتا, تب وہ زکوٰۃ دیتا, تب وہ نماز پڑھتا. تو پورا دین ذکر ہے جس کو اللہ رب العالمین نازل کیا ہے. اب یہ جو ذکر ہیں ان میں سے کچھ ذکر تو ایسے ہیں جن کا عربی زبان کے علاوہ کسی میں آپ نہیں پڑھ سکتے. جیسے قرآن کریم ہے, قرآن کریم عربی زبان میں اللہ نازل کیا, اس کو عربی زبان میں آپ پڑھیں گے, ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین آپ کو 10 نیکیاں دے گا. نماز ہے, جو فرض نمازیں ہوتی ہیں, فرض نمازیں انسان پڑھتا ہے اور اس کے اندر انسان عربی زبان کے اندر نمازوں کا اہتمام پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ ہے, سورہ فلق ہے, اور جتنی جو صورتیں ہیں ان کو, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار وارد ہیں, دعائیں ہیں, ان کو پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کے اندر یہ ہے کہ انسان عربی زبان کے اندر کرے گا. لیکن اس میں بھی ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی کچھ نہ یاد ہو, کوئی انسان 70-80 سال کی عمر مسلمان ہوتا ہے, نہ اسے سورہ فاتحہ یاد ہے, نہ اور کوئی صورت یاد ہے, نہ دعا, رکوع کی دعا, نہ کچھ اور یاد ہے, تو ہمارے نبی نے فرمایا اس کے لیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر, اور اس طریقے سے دیگر دعا ہمارے نبی نے بتائی کہ انسان پڑھے نماز کے اندر. جی, تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ اذکار ایسے ہیں جن کو انسان عربی ہی میں کرے گا, جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں, انسان اس کو عربی ہی میں پڑھے گا. لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں انسان اپنی زبان کے اندر کر سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے آپ دیکھیں, اللہ رب العالمین نے حج کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب تم لوگ اپنے مناسک پورے کر لو, یعنی اپنا حج پورا, یعنی مناسک پورا کر لو. مشعر حرام کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا مزدلفہ کی رات جب گزر جائے, مناسک پورے ہو جائیں یا حج پورا ہو جائے, پورے جو مناسک حج کے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, تم کیا کرو, اللہ کا ذکر کرو, ذکر اللہ کرو. کیسے؟ جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو یا اسے کہیں زیادہ یاد کرو. اب یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے ذکر اللہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس طریقے سے تم اللہ کا ذکر کرو جیسے تم آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو. تو ہر انسان آبا و اجداد کو اپنی زبان میں بھی یاد کرتا ہے. جو اپنی زبان میں یاد کرتا ہے تو اللہ کا ذکر جو عمومی اذکار ہیں انسان انہیں اپنی زبان میں بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ اور معمور ہونی چاہیے. اب اللہ کا ذکر اگر یہ کہیں کہ اللہ کا ذکر عربی زبان کے علاوہ کسی میں جائز نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انہیں عربی زبان نہیں آتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کر پائیں گے, وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ان کی عربی زبان ہی نہیں ہے. تو کیا انسان 24 گھنٹے عربی زبان ہی بولے گا, عربی زبان ہی میں صرف اللہ کو یاد کرے گا؟ بھئی عربی زبان کے علاوہ ساری زبانوں کا خالق اللہ رب العالمین, اللہ ہر زبان سمجھتا ہے. لہذا جس زبان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا ہو جائے گا. جیسے انسان اپنی زبان میں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے, تو ہمیں معاف کر دے, تیری رحمت بہت وسیع ہے. اپنی زبان میں کرونا وائرس سے بچنے کے اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کی وبا سے ہمیں تو محفوظ رکھ, ہماری حفاظت فرما. تو کیا یہ ذکر نہیں ہے؟ کیا یہ دعا نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا اپنی زبان کے اندر, اپنے گناہوں کو اپنی زبان کے اندر یاد کرتا ہے. لہذا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرتا اپنی زبان کے اندر. تو ذکر اللہ اگرچہ خطبہ جمعہ اللہ کا ذکر ہے, لیکن یہ ایسا ذکر نہیں جو دیگر زبان کے اندر نہ کیا جا سکے, یہ ایسا ذکر نہیں ہے. اسی لیے دیگر زبان کے اندر بھی خطبہ کا دینا انسان کے لیے جائز ہے, کیونکہ خطبے کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھائی جا سکے اور اس طریقے سے لوگوں کو دین کی بات بتائی جا سکے. اور جو بھی اردو زبان کے اندر خطبہ دیتے ہیں الحمدللہ خطبۃ الحاجہ پڑھتے ہیں. شروع میں باقاعدہ عربی زبان پڑھی جاتی ہے, اختتام بھی عربی زبان کے اوپر ہوتا ہے, لیکن دین کے اندر ان کو باقاعدہ نصیحتیں کی جاتی ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے علماء کے فتوے بیان کیے گئے کہ جو خطبہ ہے اور اس کے اندر جو آیتیں ہیں ان کو عربی ہی میں پڑھا جائے تو الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے, اور اس طریقے سے اردو کے اندر لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. لہذا ان کا کہنا کہ ذکر اللہ ہے لہذا دوسری زبان کے اندر نہیں کر سکتے, یہ کہنا ان کا صحیح نہیں. دوسری بات انہوں نے جو بیان کی ہے کہ صحابہ کرام جہاں بھی جاتے تھے وہ ہر جگہ خطبہ عربی میں دیتے تھے. تابعین طبع تابعین جہاں بھی جاتے تھے وہ عربی زبان کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے. انہوں نے بڑی ہوشیاری سے بات تو بیان کر دی, لیکن انہوں نے نہیں بیان کیا کہ کیا صحابہ کرام خطبہ جمعہ سے پہلے لوگوں کو نصیحت بھی کرتے تھے, کیا لوگوں کو بیان بھی کرتے تھے جیسا کہ آج لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ کہ انہوں نے کیا کیا ہے, خطبہ جمعہ سے پہلے بیان کرتے ہیں, لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں ان کی اپنی زبان کے اندر. جی ہاں, حالانکہ خطبے کا بھی مقصد وہی ہے, وہ مقصد خطبے سے حاصل ہو سکتا ہے, لیکن
وہ خطبہ عربی میں دیتے ہیں اور وہ بھی مختصر ڈیٹا رٹایا اور اس طریقے سے 2-4 منٹ کا ہوتا ہے اور وہ اس میں نصیحت بھی نہیں ہوتی اس خطبے کے اندر، وہ صرف اور صرف ایک تبرک کے طور پہ یہ لوگ عربی میں خطبہ دیتے ہیں۔ اصل نصیحت یہ لوگ خطبے سے پہلے ممبر سے نیچے اتر کر کے یا ممبر کے علاوہ دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر کے یہ لوگ خطبہ دیتے ہیں۔ تو کیا تابعین، طبع تابعین، صحابہ خطبے سے پہلے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب قطعاً یہی ہوگا کہ نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے وعظ و نصیحت سے منع کیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحلق قبل الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز سے پہلے تحلق سے یعنی وعظ و نصیحت کے لیے حلقہ یا اس کے لیے بیٹھنے سے وعظ و نصیحت کرنے سے منع کیا ہے۔ تو خطبہ جمعہ کے علاوہ خطبہ جمعہ سے پہلے، نماز سے پہلے، خطبہ جمعہ سے پہلے وعظ و نصیحت کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ تو یہ لوگ باقاعدہ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور باقاعدہ بیان دیتے ہیں، اور خطبہ ان کا مقصد خطبہ کا تبرک ہے بس، اور خطبے کے اندر کوئی وعظ و نصیحت نہیں کرتے۔ وعظ و نصیحت اور رہنمائی یہ لوگ اپنے بیان کے اندر کرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ اسلام کے مقصد کو سمجھتے، شریعت کی روح کو سمجھتے، خطبے کے مقصد کو سمجھتے، اور عربی زبان کے اندر خطبہ دینے کے بجائے وہ لوگوں کو اپنی زبانوں کے اندر نصیحت کرتے تو الحمدللہ سب کا سب مقصد حاصل ہو جاتا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تابعین کیوں عربی میں خطبہ دیتے تھے؟ کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، اس لیے عربی میں دیتے تھے۔ وہ عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے تھے۔ آپ اس کو مثال سے یہ سمجھے، جیسے آج مان لیجئے حرم مکے کا یا مدینے کا کوئی امام ہمارے ملک میں جائے اور ہم اس کو کہیں کہ آپ خطبہ دے دیں، تو کس زبان میں خطبہ دے گا؟ وہ ظاہر بات عربی ہی میں خطبہ دے گا، کیونکہ ان کی زبان ہی عربی ہے۔ امام حرم جائے، مکہ کے امام جائیں، مدینہ کے امام جائیں، سعودی عرب کا کوئی امام جائے، کسی بھی مسجد کا، یا کوئی عالم دین جائے ہمارے ملک کے اندر اور آپ اس کو کہیں کہ آپ خطبہ دے دیں، ظاہر بات ہے وہ خطبہ عربی ہی کے اندر دے گا، کیونکہ اس کی زبان جو ہے عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں ہے۔ تو صحابہ، تابعین، تابعین اس لیے دیتے تھے کیونکہ ان کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، اور عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اگرچہ جو سامعین ہیں انہیں عربی نہ آتی ہو، لیکن چونکہ خطیب کی زبان عربی ہے، اس پر قادر تھا وہ رہتے تھے وہ، اس لیے عربی زبان کے اندر خطبہ دیتے تھے، لہذا اس میں بھی ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے بیان کیا کہ اسلام کے اندر عربی زبان کو زندہ رکھنا، اسلام چاہتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عربی زبان زندہ رہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے خطبہ عربی کے اندر ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان کا جاننا، سیکھنا ضروری ہے، تعلیم لینا، تعلیم دینا ضروری ہے عربی زبان، کیونکہ جو انسان عربی زبان نہیں سمجھے گا وہ اسلام کو صحیح معنوں میں کما حقہ نہیں سمجھ سکتا ہے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ۔ اس لیے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ اسلام کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عربی زبان میں خطبہ دے دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ بھی عربی زبان میں جو خطبہ دیا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاں 2-4 منٹ کا رہتا ہے، ریٹا رٹایا خطبہ رہتا ہے، لکھا ہوا رہتا ہے، اور اسی کو ہر بار پڑھ کر کے لوگ چلے آتے ہیں، تو کیا اتنا دے دینے سے عربی کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا اتنا خطبہ دینے سے عربی زبان میں کیا لوگوں کو عربی زبان سمجھ میں آ جائے گی؟ لوگ عربی زبان بولنا شروع کر دیں گے؟ اتنا تو الحمدللہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو لوگ اردو زبان کے اندر خطبہ دیتے ہیں، وہ بھی خطبے مسنونہ عربی میں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں عربی میں پڑھتے ہیں، حدیثیں عربی کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی کبھی کبھی ترجمہ صریف کر دیتے ہیں اگر وقت کی قلت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اختتام بھی عربی ہی کے اندر کرتے ہیں، پہلے خطبے کا اختتام بھی عربی میں اور دوسرے خطبے کی شروعات بھی عربی میں اور اس کا اختتام بھی عربی کے اندر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اتنی عربی زبان تو وہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں جو عربی زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر خطبہ دیتے ہیں، تو اس کی خصوصیت کیا رہ گئی؟ اس کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہ گئی۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر صرف عربی زبان میں لوگ یہ خطبہ دیتے ہیں، کیا وہاں کے لوگ ان لوگوں سے زیادہ عربی جانتے ہیں جہاں پر اردو زبان کے اندر خطبہ ہوتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو عربی زبان کے اندر خطبہ دے دینے سے میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا، اسے اپنے اولاد کو، بچوں کو، سب کو سکھانا پڑے گا عربی زبان کو۔ صرف 2-4 منٹ میں ہفتے میں ایک بار خطبہ دے دینے سے یہ عربی زبان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، معاف کیجیے گا جناب شیخ مفتی طارق مسعود صاحب، اس سے لوگوں کو عربی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی کہ لوگ عربی زبان بولنا شروع کر دیں گے۔ لہذا انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ بات بلا دلیل ہے، اور لہذا اردو زبان کے اندر بھی خطبہ دینا جائز۔ انہوں نے آخر میں ایک بات کہی ہے، بڑی تعجب ناک بات ہے وہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جاننے والے ہیں
جو اردو زبان کے اندر نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر بھی اردو میں کہتے ہیں, سورہ فاتحہ بھی اردو میں پڑھتے ہیں. مجھے تو نہیں معلوم کون ایسے صاحب ہیں دنیا کے اندر جو اردو زبان کے اندر یا اپنی زبان کے اندر نماز پڑھتا ہو یا سورہ فاتحہ اپنی زبان کے اندر پڑھتا ہو. مجھے تو نہیں معلوم. وہ کہتے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں. اب ان کے جاننے والے ہیں تو انہیں کے مسلک پر شاید ہوں گے, اللہ عالم. کیونکہ معاف کیجیے گا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ اکبر کے بجائے اگر کوئی انسان فارسی زبان کے اندر بھی کہہ دے گا تو ادا ہو جائے گا. ان کا یہ قول ہے باقاعدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا احناف کا. باہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو بات آخر بیان کی, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جو اردو زبان کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت اردو زبان کے اندر کرتا ہے یا پوری نماز اردو زبان کے اندر پڑھتا. مجھے تو نہیں سمجھ آتا, اور اگر کوئی ایسا کرتا تو باطل ہے. کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اردو میں انسان پڑھو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے حروف کے اندر ثواب رکھا, ایک ایک حرف پر نیکی ملے گی. عربی زبان کے اندر موجودہ ہے, اس کے ترجمے میں موجودہ نہیں ہے. لہذا یہ کرنا بالکل صحیح نہیں ہے, قطعاً صحیح نہیں ہے. جی ہاں, تو یہ بہرحال ان کی جو ویڈیو تھی اس کے تعلق سے یہ ہماری گفتگو ہوئی. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی توفیق دے, عربی زبان کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق دے, اس کی نشر و اشاعت کی توفیق دے اللہ رب العالمین. اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.